بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ ایک لڑکی اسرا کی سحری کو پکڑتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ وہ بھی اب غور سے دیکھ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ ہاں ہے تو وہی ہی۔ اس نے تصدیق کی تو دوسری لڑکی زرغام کو جی بھر کر دیکھنے لگی تھی۔ کافی ہینڈسم ہے پرسنالٹی سے، کافی پرسنالٹی اچھی ہے۔ وہ لڑکی زرغام خانزادہ کو دیکھتے اپنی رائے کا اظہار کرنے لگی، جب اسرا جو اپنی سہیلی کو ڈھونڈتے باہر آ رہی تھی۔ سامنے زرغام اور دوسری طرف ان لڑکیوں کی باتیں سن وہ ٹھہر گئی تھی۔ اس کی چھوٹی سی ناک پر غصہ چمکنے لگا تھا جب اس کی سہیلی نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا، جہاں اسرا کی بس ہوئی تھی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، زرغام خانزادہ بہت ہاٹ ہے، پتہ نہیں کہاں سے اسرا جیسی لڑکی سے شادی ہو گئی اس کی۔ اسرا غصے سے لال ہوتی اس کی طرف قدم بڑھا گئی تھی، جبکہ زرغام جو اسرا کو دیکھ چکا تھا اور اسی کی طرف بڑھ رہا تھا، اسے دوسری طرف جاتے دیکھ کر تھما تھا۔ اسرا نے اپنی دوست کا بازو کھینچتے اسے تھپڑ لگایا تھا، جبکہ وہ تو دنگ ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ کھڑے آس پاس کے لوگ اور خاص طور پر زرغام خود بہت شاکڈ ہوا، جبکہ اس کی سہیلی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی کہ یہ اسرا تھی جس نے اس پہ ہاتھ اٹھایا، جبکہ دوسری لڑکی خود بخود 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر پر نظر جمانے کی؟ میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گی چڑیل۔ اسرا غصے پر قابو کھوتی چیخی تھی، جبکہ اس کی سہیلی کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اس پاگل پٹھانی کی ایسی حرکتیں دیکھ۔ اسرا کی آوازیں زرغام کے کانوں تک پہنچی تو وہ معاملہ سمجھتا ضبط سے آنکھیں بند کرتے کھولتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اسرا نے دوسری لڑکی کی طرف قدم بڑھائے۔ اور تم کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں، تم نے ہینڈسم لڑکے پہلے کبھی نہیں دیکھے جو میرے شوہر کو دیکھ رہی تھی، رال ٹپکا رہی تھی؟ ہاں۔ اب اس کے بھی ایک تھپڑ رسید کرتی جب زرغام دوڑ کر اس کے پاس پہنچتا، اسے قابو کر گیا تھا۔ وہ اس کے حصار سے باہر نکلنے کی تگودو کرتی اس لڑکی کی طرف لپکنے لگی تھی۔ اسرا کیا کر رہی ہو؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ چلو میرے ساتھ۔ زرغام اس کے کان کے قریب گرجتا اسے کھینچتے وہاں سے لے گیا تھا، جبکہ وہاں کھڑی لڑکیاں ہکا بکا سی کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑتے زرغام نے دروازہ کھولتے زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی آ کر بیٹھا اور اسے دیکھا جو ابھی تک گاڑی میں بیٹھی سامنے کھڑی لڑکی کو ایسے گھور رہی تھی جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں نکل جائے گی۔ زرغام کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آئی تھی، جس پر وہ دوسری طرف منہ کرتا ہنسی کو قابو کر گیا تھا۔ ادھر دیکھو، وہاں کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی آواز سنتے اسرا نے اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی اس کی حرکت پر گھور رہا تھا۔ اسرا کے ماتھے کے بل سیدھے ہوتے ہوئے غائب ہوئے۔ یہ کیا حرکت تھی؟ ہاں، تم نے اتنا تماشا کیوں لگایا؟ ساری میری عزت کا کچرا کر دیا، بے وقوف لڑکی۔ اس کی بات پر اسرا کے ماتھے پر پھر بل پڑے تھے۔ وہ آپ کو ہاٹ اور ہینڈسم کہہ رہی تھی۔ آپ مجھے ایک موقع دیں، میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی آپ کی طرف دیکھنے کی؟ وہ پھر بے قابو ہونے لگی تھی اور دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھتی بس کھولنے کو تھی، جب زرغام نے سر سیٹ سے پیچھے لگاتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس دیوانی کی حرکتوں میں کوئی صنف نازک نہیں ہوں جس کی عزت کا خیال کرتے تم ان لڑکیوں کی آنکھیں نوچنے جا رہی ہو، پاگل لڑکی۔ زرغام بہو میں چڑھاتا بولا تو اسرا تھوڑی ہلکی ہوئی تھی۔ پھر بھی کوئی آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سر نیچے کیے ہلکی آواز میں منمنائی۔ زرغام کو بے حد پیاری لگی تھی، لیکن چہرے پر وہ کوئی تاثر آنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہے ہی سڑو جو اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر بھی کمپلیمنٹ نہیں دیتا یا خود کو روکے رکھتا تھا، لیکن آخر کب تک؟ ہاں تو کیا غلط کیا ہے اس نے؟ ہاٹ اور ہینڈسم تو ہوں میں۔ ہاں تو اس نے کیا غلط کہا ہے؟ مرر میں دیکھتے اپنے آپ کو بالوں میں ہاتھ پھیرتا مغرور انداز میں بولا تھا، جب اسرا اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ سارا غصہ ہوا ہوا تھا اس انسان پر اس کا، لیکن میرے ہیں آپ، صرف میرے ہیں۔ میرا بس چلے تو سب سے چھپا کر رکھوں آپ کو، کسی ایک کی نظر بھی نہ پڑنے دوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی جنونی انداز میں بولی تھی، جب زرغام اس چھوٹی سی لڑکی کی جنونیت کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی اس کے اعصابوں پر سوار ہو رہی تھی اور وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا، لیکن فطرت سے مجبور اس کے دل کو کر پہنچ جاتا تھا۔ وہ طنزیہ مسکراتا گاڑی سٹارٹ کرتا اپنے منہ سے زہر اگل گیا تھا۔ تو میں تمہارا بھی نہیں،
تم کیا چھپا کر رکھو گی مجھے جب میں خود تمہیں مجبوری میں اپنے ساتھ رکھ رہا ہوں۔ وہ گاڑی موڑتے ریورس لیتا۔ اسرا کا دل اسی گاڑی تلے کچل گیا تھا۔ وہ آنسوؤں کا گولا نکلتے اپنے آنسوؤں پر قابو پانے لگی تھی۔ جس دن دور چلی جاؤں گی آپ ترسیں گے، اس دن میں واپس پلٹ کے نہیں آؤں گی بلکہ آپ پر ہنسوں گی۔ بنا سوچے سمجھے وہ گہری سوچ میں کھوئی تھی جب اس کی زبان سے جملہ پھسلا تھا اور زرغام کو لگا تھا وہ آگ جو سینے میں اب لگ چکی تھی دوبارہ شعلے پکڑتی اس کے دل کو اندر سے مسک کر گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے گاڑی روک گیا تھا۔ اسرا کا سر ڈیش بورڈ پر لگتے لگتے بچا تھا۔ زرغام کی آنکھوں کے کونے لال ہو گئے تھے جبکہ دانت پر دانت جماتا وہ خود پر قابو کھونے لگا تھا۔ اس کا بازو کھینچتے زرغام نے اس پر پکڑ مضبوط کی، اتنی کہ اسرا کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم لٹل گرل، تم زرغام خانزادہ کو تڑپاؤ گی، تمہاری اتنی اوقات؟ وہ بولا نہیں، دہاڑا تھا۔ اسرا کے منہ پر جو کپ کپانے لگی تھی اس کا اتنا غصہ دیکھ اپنے الفاظ تو وہ بھول چکی تھی۔ سماعت سے گزرے تھے تو صرف زرغام کے الفاظ، اور زرغام جس کی اصل جان تو اس کے جانے کا سنتے نکل گئی تھی، لیکن وہ انا کا مارا الفاظوں کو مروڑتے اس کا دل چکنا چور کر گیا تھا اور اس لڑکی نے اف تک نہیں کی تھی۔ آئی ایم سوری، غلطی سے بول دیا۔ وہ روتی منمناتی زرغام کو اندر سے سیخ پا کر گئی تھی۔ ڈونٹ۔ وہ پھر دہاڑا تھا۔ اس کا رونا جاری ہوتے دیکھ جس پر وہ آنسو روکتی ڈبڈبائی نظروں سے اس ظالم کو دیکھنے لگی جو اسے جھٹکے سے چھوڑتا۔ گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ پورے راستے وہ خاموش رہا جبکہ اسرا کی ہچکیوں کی آواز وقفے وقفے سے جاری رہی تھی جس پر وہ مٹھیاں کستے گھر کے باہر گاڑی روک گیا تھا۔ اگر مورے کے سامنے تم روئی تو روم میں جاتے ہی میں تمہاری سانسیں ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا، اس لیے انسانوں کی طرح منہ کو صاف کرو اور اسمائل کرو۔ اس کی بات سنتے اسرا نے اپنی نم آنکھیں صاف کی اور مسکان چہرے پر لائی۔ اندر داخل ہوئی جہاں اسمارا بیگم صوفے پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کیسی ہیں بیٹا آپ؟ پیپر کیسا ہوا آپ کا؟ اسمارا بیگم نے اسے پیار سے گلے لگایا تو وہ مسکرائی۔ بہت اچھا ہوا پھپھو جانی۔ آپ کا چہرہ لال کیوں ہو رہا ہے بیٹا؟ وہ اسرا کو غور سے دیکھنے لگی تو اس کی نظر زرغام پر پڑی جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اسرا اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی وارننگ سمجھتے پھر مسکرائی اور اسمارا بیگم کو دیکھا۔ پھپھو جانی بس بہت تھک گئے ہیں پیپرز دے دے کر، اسی وجہ سے اب آرام کریں گے نا تو ساری تھکن اتر جائے گی۔ وہ چہرے پر معصومیت طاری کرتے بولی تو زرغام مسکراتا آئی برو اچکاتے اس کو داد دیتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ چلیں ٹھیک ہے بیٹا، آپ فریش ہو کر کچھ کھا لیں، اس کے بعد آرام کریے گا۔ جی پھپھو جانی، وہ کہتی وہاں سے اٹھتی کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ مورے میں بھی کچھ کام سے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، زرغام بولتا باہر چلا گیا تھا جبکہ اسمارا بیگم اسرا کے لیے کھانا لگوانے لگی تھی۔ ڈیرے پر بیٹھا زرغام کے دماغ کی ساری ڈوریاں اسرا سے بندھی تھیں۔ اسے سوچ سوچ کر غصہ آ رہا تھا۔ آج اپنی کی گئی حرکت پر وہ ایسے کیسے اسے ڈرا گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ غصہ کر گیا تھا جس کے باعث اب اس کا دل اس سے ملامت کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسے تو شروع سے ہی ایسا ہی رویہ رکھا ہے اسرا کے ساتھ، پھر آج کیوں وہ اسے ایسے تکلیف دے کر اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اپنے دل پر لعنت بھیجتے وہ کھڑا ہوا تھا۔ وہ ایک کال کرتے مسکرا کر اسے ہدایت دیتا وہ فون رکھ چکا تھا۔ اس طرف اسرا کھانا کھاتے کمرے میں آتے روتے روتے سو چکی تھی کہ شام ہو چکی تھی جب کسی نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولتے اسے سامنے دیکھا تھا جہاں کوئی ملازمہ سامنے بڑا سا باکس لیے کھڑی تھی۔ چھوٹی بیگم، آپ کے لیے چھوٹے صاحب نے یہ بھجوایا ہے اور کہا ہے کہ ٹھیک 8 بجے انہیں تیار ملیں۔ وہ ملازمہ اسرا کے ہاتھ میں باکس پکڑاتی جا چکی تھی جبکہ وہ ہونکوں کی طرح کھڑی اس باکس کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اندر آتے اسرا نے اس باکس کو بستر پر رکھا اور کھولنا شروع کیا۔ تجسس ہر چیز سے بڑھ کر تھا۔ باکس آدھا ادھورا کھولتے اسے ایک چٹ ملی جسے وہ اٹھاتی پڑھنے لگی۔ یہ ڈریس میں نے تمہارے لیے لیا ہے، اسے پہن کر بیویوں کی طرح تیار ہو جانا ٹھیک 8 بجے، کیونکہ ڈنر ہم باہر کریں گے، تمہارا شوہر۔ اس پوری تحریر پر نظر مارتے اسرا کی نگاہ صرف الفاظ اس کے شوہر پر اٹکی تھی جسے پڑھتے اس کے چہرے پر بھولی سی مسکان آئی تھی۔ وہ اس لفظ پر لب رکھتی اب باکس کھولنے لگی جس میں ایک خوبصورت سی مہرون رنگ کی ساڑی تھی۔ وہ حیران کن نظروں سے اس ڈریس کو دیکھنے لگی جو دیکھنے میں بے تحاشا خوبصورت تھا۔
پھر اس نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی جو 6:15 بجا رہی تھی۔ وہ خوشی سے مسکراتی فٹافٹ فریش ہونے چلی گئی تھی۔ 15 منٹ میں وہ باہر نکلتی جلدی سے اپنے بال ڈرائی کرنے لگی۔ وقت کی سوئی تیزی سے گزرتی جا رہی تھی اور اب بس 8 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے۔ اسرا کو 1 گھنٹہ تو ساڑی کو باندھنے میں ہی لگ گیا تھا جو اس نے کبھی نہیں پہنی تھی، اور اب وہ بال صحیح کرتی خود کو دیکھنے لگی جو آج واقعی خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ میرون رنگ کی سلک کی ساڑی اور گولڈن فل سلیوز کا بلاؤز پہنے وہ ساڑی میں ہر طرح سے ڈھکی چھپی تھی۔ اسے زرغام کی چوائس واقعی پسند آئی تھی۔ کانوں میں گولڈ کے ٹاپس پہنتی، ہلکے ہلکے سے میک اپ میں صرف اس کے ہونٹ چمک رہے تھے جو میرون رنگ سے سجے تھے۔ وہ خود کو دیکھتی شرما گئی تھی اور جیسے ہی پلٹی دروازہ کھلا اور زرغام اندر آیا، وہ بنا اسے دیکھے اندر آتے پیچھے دروازہ بند کر گیا تھا، جبکہ اسرا جیسے تھمی تھی ویسی کھڑی رہ گئی تھی، اس پہ ہلنے کی سکت نہیں تھی۔ جبکہ زرغام نے جیسے ہی پلٹ کر ایک قدم آگے بڑھایا، وہ وہیں ٹھہر گیا تھا جہاں اسرا کی پیٹھ تھی، لیکن شیشے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے وہ جام کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ پور اس کے لیے سجی تو وہ پہلے بھی کئی دفعہ تھی اس کے لیے، لیکن آج وہ اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی تھی؟ زرغام اپنے قدم اس کی طرف بڑھا گیا تھا، شیشے سے نظر آتے اس کے عکس کو نظر اٹھا کر ہی دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف خوابناک ماحول چھا گیا تھا۔ زرغام قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا تھا جو نیچے نظریں کیے ایسے کھڑی تھی جیسے کسی نے سزا سنا دی ہو۔ خمار آلود آنکھیں لیے وہ اس کے قریب جھکتا اس کے بالوں کی مہک خود میں اتارنے لگا۔ وہ اپنے پور میں اس کے لیے سکون رکھتی تھی، اس بات کا اقرار زرغام کے دل نے کیا تھا اس سے۔ اسرا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے زرغام کی گہری سانس محسوس کر کے، جبکہ ہاتھ میں لرزش واضح تھی اور آنکھیں بند ہوتی لرز گئی تھی۔ زرغام کچھ بھی مزید کرتا یا کہتا اس سے پہلے ہی اس کا فون بجا تھا اور ماحول میں چھایا سارا فسو چھومنتر ہوا تھا۔ وہ آنکھیں کھولتے اسے دیکھ گیا۔ یہ کیسا نشہ تھا جو اس کے سر چڑھ رہا تھا؟ زرغام نے اسے بغور آئینے میں دیکھتے اپنی آنکھوں میں قید کیا تھا اور فون اٹھایا، جبکہ اس کے دور ہوتے ہی اسرا کا سانس بحال ہوا تھا۔ کیوں؟ زرغام کی نظریں اسی پر تھیں جو کنفیوز سی کھڑی تھی۔ اوکے۔ زرغام نے ایک نظر گھڑی میں دیکھا اور فون رکھتے بمشکل اسرا سے نظریں ہٹائیں اور الماری سے اپنے کپڑے لیتا وہ فریش ہونے چلا گیا تھا۔ پیچھے اسرا کو اسے فیس کرنا اتنا مشکل لگ رہا تھا جیسے کوئی جن بھوت ہو سامنے اور وہ اسے دیکھ نہ پا رہی ہو۔ کچھ ہی دیر میں زرغام چینج کرتا باہر نکلا تو اسرا جو بیڈ پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی اسے دیکھنے لگی، جو بلیک شرٹ پہنے جس کا اوپری بٹن کھلا تھا، بلیک پینٹ اور اس پر بلیک ہی کوٹ پہنے وہ گھڑی باندھتے اب بال بنانے لگا تھا۔ تم پرفیوم یوز کرتی ہو؟ زرغام اسے دیکھ نہیں رہا تھا کیونکہ اسے دیکھتے وہ بے خود ہو رہا تھا، اسی لیے کام میں مگن اس سے سوال کیا جو اسی میں مگن تھی۔ اس کے سوال پر ہوش میں آئی۔ نہیں، ہم پرفیوم یوز نہیں کرتے، لڑکیاں پرفیوم نہیں لگاتی، بری بات ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں۔ اس کی اتنی وضاحت پر زرغام نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ اس کے دیکھتے ہی بے مروتی سے نظریں جھکا گئی۔ وہ مسکرایا۔ جھوٹ کہہ رہی ہو؟ وہ بھی زرغام خانزادہ سے۔ وہ پلٹتے اسے دیکھنے لگا جو پھر ہڑبڑاتی نظر اٹھا گئی تھی۔ نہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ نے کبھی ہمیں پرفیوم یوز کرتے دیکھا؟ ہم نہیں لگاتے، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ وہ پھر پریشان سی وضاحت دینے لگی، جبکہ اس کی معصومیت اور خوبصورتی دیکھ زرغام کا تو بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ یہ ڈنر کینسل کر کے یہیں اس کے ساتھ رہے۔ زرغام سر جھٹکتے اس پر سے نظریں ہٹا گیا تھا۔ یہ اسے کیا ہو رہا تھا؟ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا پلٹ گیا۔ پھر ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے، اور ہاں، چادر ڈال لو خود پر۔ وہ اسرا کو ہدایت دیتا فوری کمرے سے چلا گیا تھا، جبکہ اسرا بھی چادر اٹھاتی خود کو ڈھک گئی تھی اور خوشی خوشی باہر کی طرف دوڑی تھی جہاں اس کا شوہر اسے پہلی بار کہیں باہر لے کر جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تو الگ ہی چمک تھی۔ وہ دونوں شہر کے مشہور 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے تھے جہاں زرغام نے اپنے اور اسرا کے لیے ایک براؤن کیبن بک کروایا تھا، جہاں کسی کی نظروں میں اس کی بیوی نہ آ سکے جو آج اس کے
چاروں شانے چت کیے بیٹھی تھی وہ دو صوفے جو کہ آمنے سامنے رکھے گئے تھے، اور پھر بیچ میں ایک بڑی سی ٹیبل رکھی گئی تھی۔ ٹیبل پر ہر جگہ پھول ہی پھول بکھرے تھے، اور پورے کیبن میں چاروں طرف گلاب کے پھول رکھے گئے تھے جو اس چھوٹی سی پرائیویٹ جگہ کو رومانوی بنا رہے تھے۔ زرغام اس کے سامنے بیٹھا اس پر سے بمشکل نظریں ہٹاتا موبائل میں مصروف نظر آنے کے بہانے کر رہا تھا، جبکہ اسرا حیران کن نظروں سے ایک ایک چیز پر سے نظریں گھماتی زرغام خانزادہ پر ٹکا گئی تھی، اور خود اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتی استحقاق سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، جو یہاں موجود ہر چیز کے آگے بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ فل بلیک ڈریسنگ اور شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے، جس میں اس کا ہلکا سا سینہ نمایاں ہو رہا تھا، اور گلے میں پہنی باریک سی سلور چین اس پر واقعی سوٹ کرتی تھی۔ ہاتھ میں پہنی مہنگی بلیک کلر کی گھڑی جو اس کے ہاتھ میں خوب سج رہی تھی۔ گھنے بھورے بال جیل کی مدد سے سیٹ کیے ہوئے تھے، اور بھوری آنکھیں جو ہمیشہ آگ اگلتی تھی آج سکون میں تھیں۔ وجہ اسرا نہیں جانتی تھی، لیکن وہ سکون میں تھا یہ دیکھ وہ دیوانی خود بہت سکون میں آ گئی تھی۔ نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے زرغام نے موبائل سے نظریں اٹھائیں تو اسرا اسی پر نگاہیں ٹکائے بیٹھی تھی۔ زرغام نے ایک آئی برو اچکاتے اسرا کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی نظریں ٹس سے مس نہ کی، اور یوں ہی بے خود ہوتے اسے تکے گئی۔ آپ آج بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں، دل کر رہا ہے یوں ہی آپ سامنے بیٹھے رہے اور میں ایسے ہی آپ کو تکتی رہوں۔ وہ خمار آلود نگاہوں سے زرغام کو تکتے ہوئے بولی تھی۔ زرغام کے سینے میں بیٹھا دل اس کی نگاہوں کا مطلب اور اس کی بے خودی کو دیکھتے ایک بیٹ مس کر گیا تھا۔ وہ کیا تھی؟ اظہار کے معاملے میں بلا جھجک اس کے سامنے اپنے دل میں آئی ہر بات اس سے کر جاتی تھی، اور اس کی یہ بے خودی زرغام خانزادہ کا دل دھڑکا جاتی تھی۔ لیکن وہ تو زرغام تھا، انا کا مارا اسے کیسے بتاتا کہ وہ اس رنگ میں اس لباس میں بیٹھی اتنی بے خودی میں اسے یہ الفاظ کہتی کس قدر اس کا دل دھڑکا رہی ہے۔ سامنے بیٹھی وہ لڑکی جو اس کی بیوی کے رتبے پر فائز تھی، اپنے شوہر سے اظہار کرنے کا حق رکھتی تھی، اور اتنے ہی استحقاق سے اسے دن رات تکتے اس کی آنکھیں دن رات اس بات کا اقرار کرتی تھی کہ وہ دیوانی اس سے محبت نہیں عشق کرتی ہے۔ وہ کیسے بتاتا کہ وہ اس کی نظروں سے بچ رہا ہے، ورنہ وہ مرد ذات تھا جو اس کی بے خودی دیکھتے خود بے خود ہو رہا تھا، اور یہ غلطی کر کے اسرا خانزادہ جانے انجانے میں اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مار رہی تھی۔ تو دیکھتی رہو، اس لیے تو یہاں تمہیں لایا ہوں تاکہ آج سکون سے تم اپنا شوق پورا کرو، کیونکہ تمہیں دیکھنے میں مجھے تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ زرغام خانزادہ مسکراہٹ دباتا اپنے عظیم مغرور انداز میں بولا تھا، لیکن یہ تو وہ اور اس کا دل ہی جانتا تھا کہ اسرا کا بے خود ہو کر دیکھنا اسے کتنا پسند تھا۔ جبکہ اسرا اس کی بات سنتے مسکرائی تھی، جیسے یقین نہ کیا ہو اس کی بات کا، کیونکہ کمرے میں اسے دیکھتے ہی زرغام کا بے خود ہو جانا اس نے اچھے سے پرکھا تھا۔ کیا واقعی ہم آج اچھے نہیں لگ رہے؟ وہ چہرے پر معصومیت سجاتی بولی تھی۔ زرغام جو موبائل میں مصروف تھا اس کی معصومیت میں ڈوبی آواز سنتا نظریں اٹھاتے اسے دیکھنے لگا، جو چہرے پر دنیا جہاں کا بھولا پن طاری کیے بیٹھی تھی۔ زرغام اسے دیکھتا رہ گیا تھا، وہ اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ میرا صبر مت آزماؤ باربی ڈول، ورنہ تمہاری سانسوں سے کھیلنے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ زرغام کی آواز قدرے بھاری تھی، جبکہ اس کی بھوری نشیلی آنکھیں مزید خمار میں ڈوبی لگ رہی تھیں۔ اس کے الفاظ آواز سنتے ہی اسرا کے چہرے پر گلابی رنگ بکھر گیا تھا، جبکہ نظریں جو کب سے اس پر کسی ضدی بچے کی طرح وہ جمائے بیٹھی تھی، ایک لمحے میں نیچے ہوئی تھیں، جس پر زرغام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کچھ ہی وقت میں ایک ویٹریس آئی تھی، ان کے پاس کھانا لے کر ٹیبل پر کھانا رکھتے ہی وہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ کھانا دیکھ اسرا کی بھوک جاگی تھی۔ دونوں نے رومانوی ماحول میں کھانے کا اختتام کیا تھا، جس کے بعد کافی وقت ہو گیا تھا۔ گاڑی میں گھر کے لیے روانہ ہوئے وہ لوگ جب زرغام کی نظریں بھٹک بھٹک کر اسرا کی طرف اٹھ رہی تھی، جو گاڑی میں ہی پیچھے سیٹ سے ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ گھر کے باہر گاڑی روکتے اس نے پلٹ کر اسے دیکھا، جو اب تک سو رہی تھی اور اسے کڑے مراحل سے گزار رہی تھی۔ زرغام نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا، وہ ضبط کھوتا گاڑی سے نکلتے اس کی طرف کا دروازہ کھولتا اسے گود میں اٹھا گیا تھا، جس پر اسرا ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔
زر کیا کر رہے ہیں آپ، چھوڑیں ہمیں، ہم خود چل سکتے ہیں۔ اس کی بات پر بنا کان دھرے زرغام ناک کی سیٹ میں چلتا گیا۔ رات ہو گئی تھی، وقت کافی گزر گیا تھا، اس لیے گھر میں کوئی نہیں جاگ رہا تھا۔ وہ سیدھا اسے کمرے میں لے کر گیا تھا۔ دروازہ کھولتے وہ اندر آیا تھا اور اسرا کا دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ زرغام کا یہ روپ دیکھ، جس کی آنکھوں میں خماری، جنون، بے صبری کے سوا کوئی چیز نہ تھی۔ زرغام نے اسے بستر پر لٹایا تھا، جبکہ خود کھڑا ہوتے اس نے اپنا کوٹ اتار کر پھینکا تھا۔ نظریں اسرا پر تھی، جو آج ہر طرح سے زرغام خان زادہ کے دل و دماغ کی ساری تاریں شارٹ کر چکی تھی۔ مزید ایک بٹن اور کھولتے اس نے اپنے جلتے بدن کو سکون دینے کی کوشش کی تھی، جو اس وقت شاید ناممکن تھا، جبکہ اسرا زرغام کو ایسی حالت میں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ بستر پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو شرٹ کا ایک بٹن مزید کھول گیا تھا۔ زر کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ کپکپاتی آواز کے سنگ وہ زرغام کے جلتے دل پر مزید تیل گرا گئی تھی۔ وحشت زدہ انسان ہوں میں، آگ لگی ہے میرے دل میں۔ ایک ٹانگ بستر پر ٹکاتے وہ اس کے قریب جھکا تھا۔ آواز میں گھراہٹ تھی۔ اسرا جو ڈر سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی، زرغام کی آواز سنتے آنکھیں میچ گئی تھی۔ سکون چاہیے مجھے، بہت سارا سکون۔ اس کے کان کے قریب جھکتے زرغام نے بچوں کی طرح فرمائش کی تھی، جس پر اسرا کا دل دھڑکتے پاگل ہونے لگا تھا۔ تھوک نگلتے وہ منہ ٹیڑھا کیے زرغام کو دیکھنے لگی، جو اس کے بالوں میں منہ دیے ہوئے تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے وجود کی خوشبو کتنی حسین ہے، جیسے کوئی قیمتی کلون کی مہک ہو۔ اس میں سکون ہے، بے تحاشا سکون۔ دل کرتا ہے تمہاری زلفوں کی مہک میں ہی ڈوب جاؤں۔ وہ اس کی زلفوں کا اس کی خوشبو کا اسیر ہونے لگا تھا۔ زرغام اس پر جھکنے لگا تھا، جب اسرا ڈر سے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ وہ آج ہر حد توڑ دینا چاہتا تھا اور اس کے سکون کے لیے اسرا اپنی جان بھی قربان کر دیتی، لیکن اپنے لالا کا سوچتے وہ سہمی تھی۔ اور زرغام جو مزید اس پر جھکنے لگا تھا، اسے جھکتے دیکھ اسرا اپنا چہرہ موڑ چکی تھی، جس پر پہلے تو زرغام چونکا، لیکن پھر ناگواری کے سنگ اسرا کی تھوڑی اپنے ہاتھوں میں دبوچ گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھتے ہی دیکھتے اسرا کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا، لیکن پھر بھی ہمت کرتے اس کی گردن میں اپنے بازوؤں کا گھیرا بنا گئی۔ آپ کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے زر، لیکن پلیز ہماری ایک بات مان لیں۔ وہ نم آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ کر قحطی زرغام کو 2 پل کے لیے مبہوت کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تیرتا پانی 2 انچ کی دوری بھی اسے محال لگ رہی تھی۔ کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے صبری سے انداز میں بولا تھا۔ جب اسرا نے ہمت کرتے کہا، آپ لالا کو معاف کر دیں پلیز۔ اسرا نے ڈوبتی سانسوں کے بیچ کہا تو زرغام کو ایک لمحے میں ہوش آیا۔ جھٹکے سے وہ اس سے الگ ہوتا دور ہو گیا تھا۔ غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں، جبکہ اسرا اس کے ایسے جھٹکنے سے تذلیل محسوس کرتی سرخ ہو گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کیا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تمہارے لالا، اور تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں کہ تم لوگوں کو منہ لگایا جائے۔ تمہاری رگوں میں بھی تو آخر اسی کا خون دوڑ رہا ہے نا۔ وہ اس کا کندھا پکڑتے گھراہٹ کے سنگ بولتا دور جھٹک گیا تھا کہ وہ بستر پر جا گری تھی۔ تم بھی اپنے بھائی جیسی ہو، منافق اور جھوٹی محبت کی راگ الاپتی ہو، لیکن تمہارے اندر اتنی سخت ہی نہیں کہ تم زرغام خان زادہ کو برداشت کر سکو، اپنی محبت کو ثابت کر سکو۔ زرغام بولتے بولتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اسے غلط سمجھ رہا تھا۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی اور کچھ کہنا چاہا، جب زرغام کی شیر سی دھاڑ پر وہ خاموش ہوتی ڈر کر پیچھے ہوئی۔ کل ہی تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں گا، نہیں رہنا چاہتا میں خان حویلی کے کسی بھی منافق فرد کے ساتھ۔ زرغام کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ اس نے پاس رکھے گلاس کو چھناک سے توڑا تھا، جبکہ اسرا کی آنکھ سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ زرغام نے باہر جانے کے لیے قدم اٹھائے تو اسرا بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ میری پوری بات تو سن لیں، پوری بات سمجھ تو لیں، پھر اپنا فیصلہ سنائیے گا۔ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا میں آپ کے بغیر رہ لوں گی؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی روتے ہوئے چیخی تھی۔ یہ سوچنا بھی اس کے لیے محال تھا کہ زرغام اس سے الگ ہو جائے گا۔ میں روبوٹ نہیں ہوں زرغام خان زادہ، میں بھی جذبات اور احساسات رکھتی ہوں، جسے روز آپ اپنی انا کے ہاتھوں کچلتے ہیں، میری تذلیل کرتے ہیں۔ میں برداشت کرتی ہوں،
تو صرف اس لیے تاکہ آپ خوش رہ سکیں، سب بھول سکیں۔ وہ روتی روتی اپنا ضبط کھو چکی تھی، لیکن سرغام خان زادہ کی ذات پر کوئی اثر نہ ہوا۔